السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک سپاہی تھا، وہ ایک کمانڈر تھا، وہ ایک فاتح تھا۔ اس نے اپنے وقت کے سپر پاور کو کچل دیا، اس نے فارس کی سلطنت کو کچل دیا، اس نے رومیوں کو کچل دیا، اس نے عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، آرمینیا کو فتح کیا، اردن کو فتح کیا، اس نے شام کو فتح کیا۔ ناقابل شکست کمانڈر، ناقابل شکست حکمران، اللہ کی تلواروں کی تلوار۔ جی ہاں معزز خواتین و حضرات، میں بات کر رہا ہوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ عرب ماؤں نے ایک ہی خالد جنا ہے، وہ دوسرا پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کا امت مسلمہ کے لیے ایک مشہور پیغام، جس کا قول یہ ہے: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما مکہ معظمہ کے ایک بے حد طاقتور اور دولت مند قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ کا کاروبار ملک شام اور ایران تک پھیلا ہوا تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ کو لڑکپن سے ہی جنگی تعلیم اور تربیت دی گئی تھی۔ آپ تیر، تلوار اور بھالے کی لڑائی کے ماہر تھے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے کاروبار کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی اور تجارت کے لیے شام، ایران وغیرہ ملکوں میں جانے لگے، جس سے آپ کو ان ملکوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقیدوں کی کافی جانکاری ہو گئی۔ ولید کے 5 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوسرے بیٹے اپنے باپ کے ہم نام ولید تھے، تیسرے حشام، چوتھے عمارہ اور 5ویں عبد الشمس تھے۔ 2 بیٹیاں فاقیہ اور فاطمہ تھیں۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن یقیظہ بن مخزوم بن قلاب بن مرہ۔ قلاب کے بیٹے مخزوم کے نام پر ہی اس قبیلے کا نام بنی مخزوم پڑا۔ آپ کے بچپن کے دوستوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص، عمر بن ہشام، جو آگے چل کر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، یہ سب آپ کے خاص دوستوں میں تھے۔ قریش مکہ نے مکہ کے مختلف قبیلوں کے سپرد مختلف کام کر رکھے تھے۔ بنو مخزوم کے سپرد دشمنوں سے جنگ کے وقت قریش کے فوجی دستوں کی قیادت تھی، اس لیے اس خاندان کے لوگوں کے ذمہ جنگی مہم کی تیاری، سامان جنگ فراہم کرنا اور گھوڑوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرنا تھا۔ اسی ماحول میں حضرت خالد بن ولید پل کر جوان ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، سینہ چوڑا اور بھرا ہوا تھا۔ بچپن میں چیچک نکلنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 5 چیچک کے نشان تھے، جو آپ کے بھرے ہوئے چہرے پر خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پہلوانی کا بہت شوق تھا۔ 11 برس کی عمر میں ایک میلے میں آپ دونوں کا کشتی کا مقابلہ ہوا، جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پچھاڑ دیا۔
معزز دوستو، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنے والد کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آگے رہتے تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں آپ کی جنگی مہارت مسلمانوں کے خلاف خرچ ہوئی۔ غزوہ خندق میں بھی آپ نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا۔ غزوہ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی بڑی وجہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جنہوں نے احد کے پچھلے درے سے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے، جبکہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ایسے میں جن 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پچھلے درے کی نگرانی کے لیے تعینات کیا تھا اور کسی بھی حال میں وہاں سے نہ ہٹنے کی تاکید کی تھی، ان میں سے زیادہ تر نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کا بھرپور فائدہ حضرت خالد نے اٹھایا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس کے بعد آپ کی مسلمانوں سے دشمنی کی شہرت دور دور تک ہو گئی۔ اسی کے ساتھ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلامی دشمنی میں شہرت پائی۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری ماہ ذی القعدہ بمطابق مارچ 628 عیسوی کو عمرہ کرنے کا عزم کیا اور 2000 جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی آمد ہوئی تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ قراء نعیم کے درے تک پہنچ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سواروں کا ایک دستہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو الجھانے کے لیے بھیج دیا اور خود دوسرے راستے سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا قصہ بہت لمبا ہے۔ اس صلح میں 12 شرطوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس میں باقی کی شرطوں کے علاوہ ایک اہم شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو منظور کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے کچھ صحابہ اس صلح سے خوش نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما، جو ایک زبردست جنگجو تھے، اس بات پر غور کرنے لگے کہ آج تک مسلمانوں سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں باوجود کم تعداد کے مسلمان ہمیں کس طرح شکست دے دیتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں ایک خاص تبدیلی ہوئی۔ اب آپ کو اپنے آبائی مذہب پر شک ہونے لگا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ آپ نے اس بارے میں اپنے خاص ساتھی اور رشتے میں اپنے بھتیجے اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے کچھ رفیقوں کو بتایا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ بات مکہ کے سردار یعنی ابو سفیان تک پہنچی۔ بہت بحث مباحثے کے بعد بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور آخر ایک دن آپ ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کے بچپن کے دوست حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی اور آپ تینوں حضرات ساتھ میں اسلام لانے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ معزز دوستو، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل 3 لوگوں کا یہ پاکیزہ قافلہ 31 مئی 629 عیسوی بمطابق ماہ سفر کی پہلی تاریخ 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لائے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حکمرانوں کو تبلیغی خط لکھے۔ ایک سفیر یعنی راجدوت بصرہ کے قبیلہ غسان کے حاکم کی طرف بھیجا۔ جب سفیر موتا کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے سردار شرجیل بن عمرو نے سفیر کو قتل کر دیا۔ دستور کے مطابق شرجیل کا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غسان سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور لشکر کی سالاری کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو منتخب کیا۔
اور یہ بھی فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب فوج کی کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کی قیادت کریں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے جسے چاہے اپنا سردار بنا لے۔ اس لشکر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک رضاکار، یعنی جو اپنی مرضی سے لشکر میں شامل ہوتا ہے اسی کی حیثیت سے لشکر میں شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب معان کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شہنشاہ روم یعنی ہرقل نے موتا کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ مسلمان بلقا تک پہنچ گئے تھے، مگر عیسائیوں کا ٹڈی دل دیکھ کر موتا کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ یہ ستمبر 629 عیسوی بمطابق جمادی الاول 8 ہجری کے تیسرے ہفتے کا واقعہ ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سالار لشکر سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے سب سے آگے تھے، اور پہلے ہی حملے میں آپ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ جلد ہی آپ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، لیکن آپ بھی کچھ دیر میں شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور بلند آواز میں کہا کہ مسلمانوں فوراً اپنے میں سے کسی کو سردار منتخب کر لو۔ اچانک حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہوں نے چلا کر کہا، مسلمانوں، تم میں خالد جیسا شجاع اور بہادر جنگجو موجود ہے، اب یہی تمہاری قیادت کرے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ عظیم المرتب صحابی مجھ جیسے نو مسلم کو اپنا سالار بنائیں گے، مگر یہ سعادت تو روزہ اول سے آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا، مگر اسلامی فوج کی حالت اب بگڑ چکی تھی اور پھر سے صفوں کو ترتیب دینا ایک مشکل کام تھا، لیکن قدرت اس مشکل کام کے لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کو چن چکی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اسلامی لشکر کو ایک قلعے کی صورت میں ترتیب دے کر عیسائیوں کے حملوں کو روکا، اور دوسرے مرحلے میں ان پر حملہ ور انداز میں آگے بڑھے۔ سیدنا قطبہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا بڑا سردار مالک مارا گیا، جس سے عیسائیوں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں، اور اب آپ کے ہاتھ میں 10ویں تلوار تھی۔ ادھر یہ ہنگامہ کار زار گرم تھا، اور ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے، زید شہید ہو گیا، اب جعفر سالار لشکر ہے، اب وہ بھی شہید ہو گیا، اور اب عبداللہ بن رواحہ نے کمال سنبھالی ہے۔ فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گیا، اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلوار کو اپنا سالار چن لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کچھ مورخین جنگ موتا میں فتح کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ حضرت خالد بڑی کامیابی سے مسلمان لشکر کو بچا کر دشمنوں سے نکال لائے تھے۔ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو قبیلے چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھی بن سکتے ہیں، اور جو چاہیں وہ قریش مکہ کے ساتھی بن سکتے ہیں۔ مکہ کا مشہور قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف بن گیا، اور بنو بکر کا قبیلہ قریش مکہ کا حلیف بن گیا، مگر بنو بکر نے قریش کی مدد سے اس صلح کی خلاف ورزی اور بنو خزاع پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی امان نہ دی۔ بنو خزاع کے کچھ لوگ چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور اپنی دردناک داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق بنو بکر کو اس جرم کی سزا دینا ضروری سمجھا۔ سردار مکہ ابو سفیان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ مدینے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے پہلے کچھ ذلیل القدر صحابہ کے پاس پہنچے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔
سب جگہ سے مایوس ہو کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی توجہ نہ دی اور خاموش رہے۔ اب ابو سفیان نا امید ہو کر مکہ لوٹ گئے۔ ان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مدینہ منورہ سے اسلامی فوج 1 جنوری 630 عیسوی بمطابق 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے جفہ کے مقام پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ سردار ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھی مکہ سے روانہ ہو گئے۔ زہران کے مقام پر ان کی ملاقات سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی اور وہ ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے اور اپنے لشکر والوں سے فرمایا کہ مکہ میں داخلے کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے 4 جیش تیار کیے۔ سب سے بڑے دستے کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، دوسرے دستے کی قیادت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو سپرد کی، تیسرے دستے کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اور چوتھے دستے کی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں الگ الگ راستوں سے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ باقی دستے تو بغیر کسی رکاوٹ کے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مگر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما جس راستے سے داخل ہوئے اس راستے پر آپ کے بھتیجے اکرمہ اور آپ کے بہنوئی صفوان خزامہ کے مقام پر آپ کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ان کے مقابل ایک ان کا دوست اور بھتیجا اکرمہ ہے اور دوسرا ان کی سگی بہن فاختہ کا شوہر صفوان ہے۔ اکرمہ اور صفوان کے دل میں شاید یہ رہا ہو کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہما ان سے لڑنے سے گریز کریں گے، مگر آپ نے ساری دوستی اور رشتہ داری کو طاق پر رکھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس جھڑپ میں اکرمہ اور صفوان تو بھاگ نکلے، مگر 12 کافر مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کڑی میں اتنا ہی، باقی آگے والی قسطوں میں آپ کو تفصیلی جانکاری ملتی رہے گی۔ درخواست یہ ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور چینل کو براہ مہربانی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی قسطوں کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔